یہی لوگ دنیا کے اندر فساد بپا کرتے ہیں، اور خاص طور پر شریعت کی مخالفت کرنا۔ اور آج دیکھ لو ہمارے بیوروکریٹس دیکھ لو، ہمارے وڈیرے دیکھ لو، جاگیردار دیکھ لو، دولت مند دیکھ لو، باقاعدہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یار یہ مولوی آرام نہیں کرنے دیتے، ہر وقت ٹان ٹان لگی رہتی ہے ان کی مسجدوں سے۔ آج ہمارے مال میں برکت نہیں، وقت میں برکت نہیں، عمر میں برکت نہیں، برکت چھن گئی۔ یہ کام نہ کرو، یہ ہیلا ہے، ہیلے کے ذریعے تم لوگ یہ مچھلی شکار کر رہے ہو، یہ حرام ہے، تم بات گھما رہے ہو، گھما کے یہ کام کر رہے ہو، لیکن باز نہیں آئے۔ رندے خراب حال کو عوائز نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ بہت زہریلا جملہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ آپ میں سے ہر شخص کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے جتنی ہمت ہے، ورنہ تم دعائیں کرو گے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، اس قوم کے وہ لوگ جو دولت مند تھے، سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے۔ وقال الملأ الذین من قومہ، وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ۔ تو یعنی انبیاء کو ٹھکرانے والے، انبیاء کی مخالفت کرنے والے، شریعت کو پس پشت ڈالنے والے، وہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، مزدور لوگ نہیں تھے، وہ ملاؤ تھے، دولت سے بھرے ہوئے جاگیردار، وڈیرے، دولت مند۔ استکبروا، دولت ایک نشہ ہے، اور اکثر یہی لوگ دنیا کے اندر فساد بپا کرتے ہیں، اور خاص طور پر شریعت کی مخالفت کرنا، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرانا، سادگی اختیار کرنا، اس چیز کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، مشکات میں حدیث ہے اور بالکل صحیح سند سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا رجل علی اریکتہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، صوفے پر۔ اریکہ عام صوفہ نہیں ہوتا، تخت نما بڑا ہی قیمتی صوفہ۔ فرمایا جب اس کے پاس میری حدیث آئے گی تو وہ کہے گا چھوڑو یار حدیثوں کو، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ فرمایا وہ میری حدیثوں کو ٹھکرا دے گا۔ آج یہ اس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جتنے دشمنان اسلام، اسلام قبول کرنے والے میں بات کر رہا ہوں، مسلمان کلمہ گو، کافروں کو چھوڑ دو، کلمہ گو، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے، اسلام کا استہزاء اڑاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے قرآن مجید میں فرمایا، منافقین کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ وَإِذَا نَادَيْتَ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا، کہ جب بھی آپ کی طرف سے اذان ہوتی ہے نماز کے لیے تو اس کے مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اذان کا۔ اور آج دیکھ لو ہمارے بیوروکریٹس دیکھ لو، ہمارے وڈیرے دیکھ لو، جاگیردار دیکھ لو، دولت مند دیکھ لو، بڑے بڑے وزیر دیکھ لو، باقاعدہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ، توہین کرتے ہیں۔ ہے جی، یار یہ مولوی آرام نہیں کرنے دیتے، ہر وقت ٹان ٹان لگی رہتی ہے ان کی مسجدوں سے۔ اللہ اکبر۔ ایک وزیر پانی بجلی بھی رہ چکا ہے کچھ عرصہ پہلے، میں نام نہیں لیتا مسجد میں اس کا، اللہ کے گھر میں، پاکستان کی قومی اسمبلی کا بدبخت، اس نے اسلام کا مذاق اڑایا اسمبلی میں کھڑے ہو کر، اور دینی مدارس کا بھی مذاق اڑایا، اس کو جہالت کی فیکٹریاں قرار دیا، حتیٰ کہ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے، اس کو ایک آدمی نے کتاب دی پڑھنے کے لیے، کہتا کتاب کون سی؟ موت کا منظر۔ کہتا دیکھو یار ان کو ہے ہی کوئی کام نہیں،
जन्नत जहन्नम जन्नत जहन्नम, और फिर हंसा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली का मिंबर खबीस। बहरहाल मेरे भाइयों, ये हर दौर में ऐसे लोग वडेरे, जागीरदार, दौलतमंद दीन में रुकावट बने रहे। अल्लाह अकबर। इसी 9वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ बयान फरमाई, आपने बारहा ये पढ़ी भी होगी, सुनी होगी। अल्लाह फरमाते हैं वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द। अगर दुनिया वाले ईमान ले आएं और अल्लाह से डरने लग जाएं, ये तकवा इख्तियार करें और दीन पर अमल करें, इस्लाम पर अमल करें, ईमान लाने के बाद अमल भी करें, तो हम आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे और ज़मीन से भी बरकातिन। तो बरकत अल्लाह फरमाते बहुत हो जाएगी। तो दो चीज़ें बयान, एक ही चीज़ बयान हुई कि अगर दुनिया के लोग हकीकी माने में मोमिन हो जाए, इस्लाम कबूल कर लें और इस्लाम पर अमल भी करें, तकवा इख्तियार करें, तो आसमान से और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। देखें बरकत क्या चीज़ होती है, हमें आज तक ये समझने की बरकत होती क्या है। बरकत यह है कि बज़ाहिर चीज़ में इजाफा नहीं होता। आपको तनख्वाह मिली है 50,000 लाख रुपया, तो वो लाख रुपया ही रहेगा, वो 1.5 लाख नहीं होगा, 1.25 लाख, 1,10,000 नहीं होंगे। लेकिन अगर वो हलाल तरीके से कमाया हुआ है, उसमें हराम की आमेज़श नहीं, तो वो 1 लाख रुपया आपको पूरा महीना किफ़ायत कर जाएगा, आपके सारे मामलात निपट जाएंगे, इतनी बरकत हो जाएगी। खाना बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा आपका, और फिर उस खाने का फायदा भी होगा, आपकी निशनुमा होगी, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर माल में हराम की आमेज़श हो गई, बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं खाएंगे, तो आपका पेट नहीं भरेगा, और अगर भर भी गया तो बरकत नहीं होगी, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। जो बरकत होती है ना, बिरका असल में किसको कहते हैं? हौज को। आपको जानते हैं अरबी में बिरका कहते हैं हौज को। जिस हौज में पानी हो या पानी से हौज भरा हुआ हो, उसको कहते हैं बिरका। जिस खाने में, जिस माल में, जिस काम में, जिस उम्र में, जिस वक्त में, जिन सलाहियतों में, इल्म में बरकत आ जाए, उसके फवायद, उसके नताइज, उसके समरात बहुत अच्छे निकलते हैं। देखिए ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे अबू हुरैरा रजी अल्लाह के पास, तो कहने लगे कि मुझे ना शदीद भूख से दौरे पड़ रहे थे। अबू हुरैरा फरमाते हैं, बुखारी के अंदर वाक़या है, भूख से दौरे पड़ रहे थे। मैंने सोचा अब मांगू किससे? मांगना तो जायज़ ही नहीं, कल क़यामत के दिन गोश्त का नहीं होगा चेहरे पर जो मांगते हैं। मना किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये सबक सिखाया हुआ था, मांगना नहीं। एक आयत की तफसीर पूछी उमर बिन खत्ताब से, उन्होंने तफसीर बताई, चलेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो तफसीर पूछी कि इसका मतलब क्या आयत का मतलब, ये समझ जाएंगे तो चलो मुझे कुछ खाना खिलाएंगे, वो समझा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मैंने कहा अल्लाह के रसूल इस आयत का क्या मतलब? फरमाया मेरे साथ चल। अपने घर ले आए, समझ गए कि भाई इसके तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, तफसीर पूछ रहा है। कहने लगे, घर में आए तो एक दूध का प्याला आ गया कहीं से, दूध का प्याला हदिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आपने फरमाया अबू हुरैरा, ये असहाबे सुफ़ा वाले हैं ना, ये मदरसे के बच्चे हैं, बेचारे वर्ची खाना तो होता नहीं था कि यहीं से के लिए खाना पकता, घरों से आ जाता था, कहीं भूखे से हो जाते थे, मैं इनको बुला ला। तो अबू हुरैरा कहता है मुझे पता है कि मैं भी असहाबे सुफ़ा में से था, ये 25, 30, 50 से लेकर 80, 90 तक इनकी तादाद रहती थी, कम ज़्यादा भी होती रहती थी।
اس دن وہ 30 کے قریب تھے اور میں 31واں تھا, اللہ کے رسول 32ویں تھے. میں نے کہا لے جی ایک کپ پیالہ دودھ ہے, کیا بنے گا میرے لیے. بہرحال اللہ امر فوق الادب, اللہ کے رسول کا حکم تھا, میں بلا لایا. 30 آدمی تھے اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول کہیں گے ابو ہریرہ تو پلا, ساکل قوم آخرہم, اور ساکل قوم آخر ہوتا ہے, آخر میں پیتا ہے, میرے لیے کیا بچے گا. بہرحال کہتے ہیں میں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے ہاتھ سے آپ نے ہمارا ادھر سے پلانا شروع کر دے. پلایا, 30 بندوں نے ایک پیالہ دودھ پی لیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور دودھ اسی طرح. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہاں تک آ گئے, 30 آدمی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, آپ نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے کہ ابو ہریرہ بیچارہ بھوک سے نڈھال ہے اور پلا رہا ہے. تو مسکرائے, میری طرف دیکھ کر مسکرائے آپ. پھر میں ابو ہریرہ پی, میں نے پیا, پی کے نہ خوب پی کے دیتی ہوں, اور پی, میں نے اور پیا. پھر آپ نے ابو ہریرہ اور پی, میں نے اور پیا. تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پی, میں نے کہا اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور پی لیا اور ختم ہو گیا. اب 32 آدمی نے دودھ پیا ہے. یہ نہیں کہ ایک پیالے کی جگہ 30 پیالے ہو گئے, 32 پیالے ہو گئے. دودھ ایک ہی پیالہ تھا, لیکن اس میں برکت اتنی ہوتی گئی کہ وہ کم نہیں ہوا, وہ کم نہیں ہوا. دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی, جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت کی, 1450 1500 صحابہ کرام تھے. بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے. غزوہ خندق کے دوران خندق کھود رہے تھے, ایک بکری کا بچہ تھا, 2.5 کلو جو تھے, وہ پسا ہوا جو پسے ہوئے تھے. تو آپ نے آ کر وہ دم کیا, اس کو کچھ لعاب ڈالا اور فرمایا کہ مدینے کے اندر جو روٹیاں پکانے والی عورتیں ہیں نا سمیندار, ان کو بلا لاؤ. اب 2.5 کلو آٹا اور بکری کا بچے کا گوشت, 1450 بھوکے شیر, کئی دنوں سے بھوکے. مزدور کتنی روٹیاں کھاتا ہے؟ بہت لوگ مزدور بہت کھانا کھاتے ہیں. تو کھا گئے. تو میرے بھائیوں برکت اللہ ڈال دیتا ہے, اور برکت نکل جائے کچھ نہیں رہتا. تو ابو ہریرہ نے اتنا دودھ پیا, اتنا دودھ پیا, کسی کو کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ یہ برکت والا دودھ تھا. برکت والا دودھ نقصان. آپ دیکھ لیں, عام گوشت کھا لو شاید آپ کو موافق نہ آئے, قربانی کا گوشت کھا لو آپ کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, کچھ نہیں ہوگا آپ کو, برکت والا ہے. تو میرے بھائیوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی, آپ نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو اور میرے وقت میں برکت ہو, عمر میں, وہ صلہ رحمی کرے. مال میں بھی برکت ہوگی, وقت میں بھی برکت ہوگی. یہ نہیں کہ عمر بڑھ جائے گی, تھوڑی جتنی عمر اللہ نے دی ہے اس میں بہت کام کر جائے گا. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا. آج ہمارے مال میں برکت نہیں, وقت میں برکت نہیں, عمر میں برکت نہیں, برکت چھن گئی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ جزا دنیا میں بھی دیتا ہے, آخرت میں بھی لے گی. تو یہاں بدلہ اور جزا ہے کہ تمہیں دنیا مل جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا جس جگہ پر, زمین کے جس ٹکڑے پر اللہ کی حد نافذ ہوتی ہو, حد نافذ ہوتی ہو, چور کا حد کاٹا جاتا ہو, تہمت لگانے والے کو ڈنڈے سزا ملتی ہو, زانی کو سزا ملتی ہو, ہاں جی, حدیں نافذ ہوں جس زمین کے ٹکڑے پر, وہاں اللہ اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے کہ اگر 40 دن تک ہلکی پھلکی بارش ہوتی رہے, اس 40 دن تک کسی جگہ پر بارش ہوتی رہے, اس بارش کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اللہ کی کسی حد کو نافذ کرنے کا فائدہ ہو جائے گا. اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ زمین میں جو ہے نا وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کر دے گا. آج دیکھ لو دنیا میں کہاں ہے, صرف سعودی عرب میں ایک سزائیں حد نافذ ہیں کسی حد تک.
حدود نافذ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی حدوں کو نافذ نہ کرنا، بڑا ایک جرم ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اسلام نافذ ہی نہیں ہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ہیلے کا تذکرہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم ہیلوں میں بڑی ماہر تھی۔ اچھا، ہیلا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ہیلا کا معنی کیا ہے؟ کہتے فلاں آدمی ہیلے کرتا ہے، فلاں ہیلا ہے، ہیلے کے ساتھ یہ کام کیا، ہیلا ساز، سمجھا گیا نا جی؟ اور ہیلا عربی کی لفظ ہے، ہاں جی، نشکو الیک ضعف قوتنا وقلۃ حیلتنا وہوانا علی الناس۔ تو ہیلا کا معنی ہوتا ہے، حال یحول کا معنی ابھی قاری صاحب نے آیت پڑھی، سمجھ آ گئی نا جی؟ آیت پڑھی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ حال یحول کا معنی حائل ہونا، اور حال یحیل کا مطلب گمانا بھی ہوتا ہے، پھیرنا، گمانا۔ تو حیلہ کا معنی ہوتا ہے بات کو گما دینا، مسئلے کو گما دینا، اپنی مطلب کی چیز نکال لینا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو بنی اسرائیل اس قوم جو تھی نا، اس معاملے میں ہیلے میں بڑی ماہر تھی، کہ حرام کو حلال کر لیتے ہیلا کر کے، جائز کو ناجائز کر لیتے ہیلا کرتی، بات گما کر، مسئلے کو گما کر، شریعت کو گما کر، یہ موم کی ناک بنائی ہوئی، جدھر چاہو مرضی گما لو، سمجھے، اپنا مطلب نکال لو، اپنا فائدہ نکال لو۔ اور آج کل دنیا کے اندر اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں بھی ہیلے۔ تو یہاں ہیلے کا تذکرہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آزمائش کی، ان کی امتحان لیا اور کہا کہ بھئی ہفتے کے دن مچھلی شکار نہیں کرنی۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ اب مچھلی، اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا، اب ہفتے کے دن دریا میں اوپر آتی اور عام دنوں میں نیچے چلی جاتی، اور ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ مچھلی کا شکار تھا۔ دریا دجلہ کے ارد گرد، فرات کے ارد گرد جتنی بستیاں تھیں مچھلی شکار کرتے، کھاتے بھی بیچتے بھی۔ اب عام دنوں میں مچھلی نیچے، اور تاتیہم حیتانہم شرعان، اچھلتی ہوئی مچھلی اوپر آتی ہفتے کو، اور ہفتہ ان کا ایک دن ہے عبادت کا۔ یہودیوں کے لیے عبادت کا ایک دن ہے یوم السبت، سمجھ آئی، شنبہ، اور عیسائیوں کا ایک دن ہے عبادت کا، 6 دن چھٹی، وہ ہے اتوار، یکشنبہ۔ اب ہمارے لیے پورے 6-7 دن ہی عبادت ہے، اور عید کا دن جمعے کا دن ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا جی بھی ہفتہ ایک دن آپ نے عبادت کرنی ہے، کاروبار نہیں کرنا، محنت مزدوری نہیں کرنی، چھٹی، 6 دن کماؤ، 6 دن کماؤ۔ اچھا، اب ہفتے عام دنوں میں مچھلیاں نیچے نہیں آ رہی، اوپر نہیں آ رہی، ہفتے کو آتی ہیں، ہفتہ عبادت کا دن ہے۔ اور انہوں نے کیا ہیلا کیا؟ اب منہ میں پانی آ گیا، بھائی مچھلی بہت آتی ہے، ہفتے کے دن اوپر آتی ہے، اچھلتے ہوئے آتی ہے، اب کریں کیا؟ اب انہوں نے ہیلا کیا، اختیار کیا۔ سارے بنی اسرائیل نے 3 گروہ بن گئے، بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے ہیلا کیا، جن میں مولوی لوگ تھے، عالم تھے ان کے، انہوں نے کہا بھئی ایک طریقہ اختیار کرو، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، مچھلی بھی پکڑ لو اور عبادت کا دن بھی ہو جائے۔ بھائیو کیا؟ بولا اس طرح کرو، دریا کے ارد گرد حوض بڑے بڑے کھود لو، حوض بنا لو، اور ان کا منہ دریا کی طرف رکھو، آگے بند کر دو، ہفتے کو دن منہ لکڑی اٹھاؤ تو حوض میں پانی بھر جائے گا تو مچھلی اندر آ جائے گی، پیچھے سے بند کر دو، دریا کی طرف اس کا منہ بند کر دو، اتوار کو پکڑ لینا، پیر کو پکڑ لینا۔ انہوں نے اس کا کام شروع کر دیا۔ اب جناب علی انہوں نے یہ کام شروع کیا، جو دوسرے علماء تھے ان کو منع کرتے رہے، یہ کام نہ کرو، یہ ہیلا ہے، ہیلے کے ذریعے تم لوگ یہ مچھلی شکار کر رہے ہو، یہ حرام ہے، تم بات گما رہے ہو، گما کے یہ کام کر رہے ہو، لیکن باز نہیں آئے۔ اچھا، ایک تو مچھلی شکار کرنے والے ہیلے کے ذریعے، ایک ان کو منع کرنے والے امر بالمعروف نہی منکر، ایک گروہ تھا بالکل صوفی، کسی کا اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، یہ تیسرا گروہ تھا۔ جانتے ہو نا، یہ جملہ ہمارے ساتھی بھی بول جاتے ہیں، اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔
سمجھ؟ اللہ اکبر. رندے خراب حال کو واعظ تو نہ چھیڑ تو، رندے خراب حال کو اے واعظ نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. یہ بڑا زہریلا جملہ ہے، بہت زہریلا جملہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں. یعنی مطلب ہے اپنا جو اندھیرا ہے، سیاہ سفید ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، جس مذہب پر آپ ہو، باپ دادا کی طرف سے آئے ہو، بس اسی پر جمے رہو، دائیں بائیں نہ دیکھو اور کسی کو دعوت بھی نہ دو. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا رہے ہیں حیدرآباد، آپ کے ساتھ آ کر بندہ بیٹھ گیا اور اس نے جانا ہے بلوچستان، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے بلوچستان کی ٹکٹ لی ہوئی ہے، اس کو چھیڑو نہیں. اپنا مذہب چھوڑو نہیں، اس کو چھیڑو نہیں. اس کو نہ بتانا کہ بھائی تو نے حیدرآباد، میں نے گاڑی حیدرآباد جا رہی ہے، یہ سندھ جا رہی ہے، یہ لاہور اسلام آباد جا رہی ہے، تیرے پاس ٹکٹ جناب لاہور، تو نے بلوچستان کے لیے ہوئی ہے، تو کدھر بیٹھ گیا ہے؟ نہیں، اس کو بیٹھے رہنا دو. جب حیدرآباد پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو میں تو حیدرآباد پہنچ گیا ہوں یا راستے میں. یہ اس کا مطلب یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ گمراہی میں ہے تو گمراہی میں رہنے دو. ایک یہ گروہ تھا، یار تمہیں کیا پڑا؟ قالو لما تعظون قوما. اچھا اب آیت دیکھو، ابھی جو قاری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی، قالو لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا. ان یہ جو لوگ تھے نا کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، یار مچھلی پکڑنے تو تمہیں کیا پڑی ہے؟ لما تعظون قوما، تم کیوں واضح نصیحت کرتے ہو ان قوم کو؟ اللہ ان کو ہلاک کرے گا، ان کو عذاب شدید دے گا، تو یہ مچھلی یہ پکڑ رہے ہیں، تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم دن رات او جی مچھلی نہ پکڑو، ہیلا کر کے پکڑ رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، تم چھوڑ دو. تمہیں کیا پڑی ہے؟ بیٹھو گھر میں، مچھلی پکڑتے تو یہ پکڑتے، تم تو نہیں پکڑتے. قالوا معذرۃ عند ربکم، انہوں نے کہا جی ہم صرف اس لیے ان کو منع کر رہے ہیں کہ یہ ہیلا ہے. معذرۃ عند ربکم، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا بھائی تم نے منع کیا تھا؟ کہ یا اللہ میں نے منع کیا تھا. بتایا تھا؟ جی میں نے بتایا تھا. روکا تھا؟ جی میں نے روکا تھا. بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کرو. امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر روح ہے اسلام کی، روح. نیکی کا حکم دینا، برائی سے ہر صورت روکنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر آدمی کے لیے، جتنے آپ بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. آپ میں سے ہر شخص کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے جتنی ہمت ہے، ورنہ تم دعائیں کرو گے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. اچھا پھر ایسے ہی ہوا. اور جی ہم کون سا کوئی ہفتے کے دن پکڑتے ہیں مچھلیاں؟ ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں، ہم تو پیر کو شکار کرتے ہیں. مچھلی حوض میں آ گئی، ہم تو پورا دن عبادت ہی تو کرتے ہیں. ہفتے کو ہم مچھلی تھی پکڑتے، مچھلی خود ہی چلی جاتی ہے حوض میں. نہ ہم مچھلی پکڑتے ہیں نہ ہم بیچتے ہیں یوم السبت کو، ہم تو اتوار پیر کو پکڑتے ہیں. انہوں نے بہت منع کیا کہ یہ ہے ہیلائی ہے، باز آ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان کو نجات دے دی، ینہونا جو منع کر رہے تھے برائی سے، ہیلے کے ذریعے شکار کرنے سے. انجین الذین ینہونا، ان روکنے والوں کو، نصیحت کرنے والوں کو، منع کرنے والوں کو، واز کرنے والوں کو، ان کو ہم نے نجات دی، بچا لیا. دو گروہ فرمایا عذاب علیم میں ہم نے ان کو گرفتار کر دیا. مچھلیاں پکڑنے والے اور آنکھیں بند کر کے گھروں میں بیٹھنے والے جو پکڑنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے. آپ اندازہ کریں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے مچھلیاں پکڑنے والے تو گئے، عذاب علیم آیا، غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، خنزیر اور بندر بنا دیا اللہ رب العزت نے. اور جو منع نہیں کرتے تھے، نہ پکڑتے تھے نہ منع کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اللہ نے مچھلی پکڑنے والوں کے ساتھ ہی ان کو عذاب علیم میں
ان کو غرق کر دیا اور خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اکبر، بڑی عظیم آیات ہیں یہ، اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔